السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے جنتی دروازوں کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرات، آج کا مضمون ہر لحاظ سے منفرد اور علمی اور تحقیقی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دریا نہیں سمندر چلنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے
اپنی بے مثال جنت کے خوبصورت دروازے بنا دیے ہیں، اور ہمارا اس پہ یقین بھی ہے۔ حضرات، ان دروازوں کا حسن کیا ہوگا جن کو جنت کے باہر اللہ نے نصب کر دیا ہے۔ جب انسان، آپ یہ دیکھیں، وہ تو جنت کے دروازے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ آپ کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب انسان امت محمدیہ کا نوجوان، بزرگ، بیٹا، مائیں، بہنیں، بیٹیاں مسجد حرام کی جو دروازہ ہے اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں، اس قدر ٹھنڈی ہوا پڑتی ہے، آگے سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ نے اپنے گھر کو نصب کروایا دروازہ ہے، اگر اس دروازے میں بھی کوئی شاہ داخل ہو جائے، گدھا داخل ہو جائے، تب بھی سکون دل سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے دروازے ہیں، پرسکون دروازے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی مسجد نبوی میں جب انسان صبح فجر کی نماز سے پہلے، اشراق کی نماز کے ٹائم، تہجد کی نماز کے ٹائم جب مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، لوگ بھاگتے جاتے ہیں اور روضہ رسول کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے دروازے ہیں۔ ابھی تم دنیا کے دروازے سن کے اتنا سکون محسوس کر رہے ہو۔ حضرات، اسی طرح پاؤں کو خوشی ملتی ہے، جسم کو خوشی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر قرآن حدیث کا پورا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بھائی جان یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی جنت تیار ہو چکی ہے۔ خوبصورت دروازے بھی لگ چکے ہیں، ان دروازوں کے خوبصورت نام بھی رکھ دیے ہیں۔ حضرات، سنن نسائی میں 2106 میں حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک آتا، اور اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے کس میں داخل ہو جانا ہے؟ رمضان میں۔ جب رمضان المبارک آتا، کہا پھر اللہ کے رسول تاکید کرتے، قیام رمضان کی ترغیب دلاتے، جب رمضان المبارک آتا تو آقا کا فرمان ہے سنن نسائی میں 2106 نمبر پر، سنیں، وَقَالَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ، جب رمضان آتا تو اس میں امت محمدیہ کے نوجوان داخل ہو جاتے، بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جن کو اللہ نصیب میں کرتا۔ اے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم وسلسلت فی الشیاطین
وأرسله ابن مبارک، کہا جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی شان ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ کہا تمہارے نبی کا فرمان ہے، یہ تو رمضان میں تھا، کیا رمضان کے علاوہ بھی دروازے کھلتے ہیں؟ کیوں نہیں کھلتے؟ تم اس دن اپنے لیے تیاری رکھو، انشاءاللہ اس دروازے سے تمہیں آواز آئے گی۔ صحیح مسلم میں 6544 نمبر پر حدیث ہے، وہ کون سے دن ہیں جس میں رمضان کے علاوہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ سنیں حدیث، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم اثنين ويوم خميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا۔ اللہ ایسی زبان ہمیں عطا کر دے، ایسا دل ہمیں عطا کر دے۔ کہا پیر والے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ آج جمعہ ہے، جنت کے دروازوں کی فضیلت اور اہمیت۔ کہا کہ پیر والے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں رمضان کے علاوہ، اور جمعرات کو جنت کے دروازے رب کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کہا پھر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس کے دل میں یہ گواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہا اس دروازوں سے، سب دروازوں سے ان کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتے بلاتے ہیں۔ اب جنت کے دروازوں کا تو پتہ چل گیا، آئیں جنت کے دروازوں کی تعداد کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ دروازے 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8۔ صحیح مسلم میں 140 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ ان دروازوں میں کون کون گزرے گا، کس کس کے دل میں یہ بات ہوگی؟ کہا جس کے دل میں یہ بات ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، بولو داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، غریب نواز کون ہے، علی کل شیء قدیر کون ہے، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، جس سے وہ لینے پہ آ جائے اس کو کوئی دے سکتا، جس کو وہ دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین سکتا نہیں۔ کہاں ایک یہ ایمان ہوا، دوسرا ہمارے آقا اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور اس کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، یہ یقین ہوا۔ تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں۔ کہا یہ روح اللہ ہیں اور یہ کلمۃ اللہ ہیں۔ اگر اس بات پہ یقین ہوا تو سنیں پھر آقا کا فرمان کیا ہے، تمہارے رب کا حق کیا ہے اس بندے کے لیے۔
وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ شَاءَ۔ کہا جس کو یہ یقین ہوا اس کے بعد کہ جنت کیا ہے، بڑے محبت سے سنیں، جنت کیا ہے؟ برحق۔ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے؟ برحق۔ پھر وہ یہ یقین رکھ لے، اگر یہ باتیں اس کے دل میں ہوئیں تو سن لے تمہارے رب کی، تمہارے نبی کی گارنٹی ہے، 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے آواز آئے گی، اللہ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں داخل کر دے گا۔ الحمدللہ، اے اللہ حدیث کے مطابق ہمارا دل بھی ایسا بنا دے، ہماری زبان بھی۔ جنت کے دروازے کتنے ہوئے؟ 8۔ سنیں پہلا دروازہ، اب جو پہلا دروازہ اپنائے گا تو پھر ہی اس دروازے سے گزرے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کا چاہنے والا ہو، اس کو چاہتا ہو، چاہنے والے بھی رب العالمین ہو، پھر وہ پہلے دروازے پہ آئے اور اس دروازے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہو، پھر آقا ساتھ ہوں، ساری امت پیچھے ہو، پھر انشاءاللہ اس دروازے سے گزر کر رہے گا۔ وہ پہلا دروازہ کیا ہے؟ سنیں، اللہ پاک نے اہل ایمان کے اس شاہانہ استقبال کا تذکرہ کیا ہے کہ ان جنت کے دروازوں میں گزرنے والے سب سے پہلے سمجھے وہ کون سے ہوں گے۔ سورۃ زمر 39 نمبر سورت، آیت نمبر 73 میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہو آمین، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہا کہ گروہ در گروہ، جوگ در جوگ جنت میں داخل ہوتے جائیں گے آقا کے پیچھے۔ پھر وہ داخل ہوں گے جو رب سے ڈرتے ہوں گے۔ کس سے ڈرتے ہوں گے؟ اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ اور جنت کے خزائن، محافظ یہ کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تم آج چین سے رہو گے اور ہمیشہ والی جنت میں داخل کر دیے گئے ہو۔ اچھا، اب یہ جواب آئے گا۔ اب پہلا دروازہ سنیں، اس پہلے دروازے کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری۔ کیا کرنی ہے؟ تیاری۔ جتنے نوجوان بزرگ بچے بیٹھے، مائیں بہنیں بیٹیاں، پہلا دروازہ اللہ پاک نے، آقا نے صحیح البخاری میں 1897 نمبر پر حدیث ہے، اور پہلے دروازہ کون سا ہے؟ کہا یہ وہ خوش نصیب، خوش بخت ہوں گے جن کو یہ سعادت ملے گی۔ وہ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ وہ سنے پہلا دروازہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ هذا خیر۔ اوے اپنا دل ایسا بنا لو، حقیقت بات ہے۔ کہا اس پہلے دروازے سے پہلے اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات کہہ دی۔ کہا جس نے اللہ کے راستے میں
کسی غریب کو، مساکین کو، غرباء کو، بیوہ کو، اسٹوڈنٹ، دین کے طالب علم کو ایک سوٹ کے ساتھ دوسرا سوٹ دیا، ایک سوٹ کے ساتھ دوسرا پہننے کے لیے سوٹ دے دیا، یا ایک 500 ہے اس کے ساتھ دوسرا 500 بھی اللہ کے راہ میں کیا کر دیا؟ خیرات کر دیا۔ کوئی بھی چیز دیتا ہے لیکن دیتا کتنی ہے؟ 2۔ کتنی دیتا ہے؟ 2۔ کہا اسے 8 دروازوں سے آواز آئے گی جہاں سے تیرا دل چاہے گزر جا۔ اچھا، پھر آقا نے کہا فَمَنْ قَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ۔ کہا پھر جو شخص نمازی ہوگا کیا ہوگا؟ یہ جنت کا پہلا دروازہ ہے جس کو باب الصلاۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو جو پڑھے گا وہی گزرے گا، جو پڑھے گا نہیں۔ اگر نماز کا مضمون چھیڑ دوں تو 1.5 گھنٹہ کہیں نہیں رہ گیا، وہ آقا کے پیچھے ہو سکتا۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے، تم شوق رکھتے تھے، ایک نوجوان کو شوق تھا نا جنت کے 8 دروازوں کی بات ہو، تو آج سن لے کہ کہا کہ باب الصلاۃ پہلا دروازہ، جب اس کے مطابق اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو پھر وہ آقا کے پیچھے ہوگا، تو پہلے دروازے پہ آئے گا۔ اور نمازیں بھی کیسی؟ دکھاوے والی نہیں۔ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 162 میں ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم کر دیا، کہا ہے میرے پیارے محبوب ان کو بتا دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ نہیں نماز پڑھنے آ گیا تو سمجھا بھائی میں انیاں پڑھ لیاں نے، اور تم انسانوں کو نہ دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ۔ انسانوں کو چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو نہ دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ۔ کہا کہ پھر ایک تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ سنن دارمی میں 2605 نمبر پر کہا نور بن جائے گی، برہان ہوگی، قیامت کے دن جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا آقا کے طریقے کے مطابق، کہا نہ برہان ہوگی، نہ جہنم سے آزادی ملے گی، بلکہ قیامت والے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ معاملات، یہ اولاد، یہ مال، یہ سب کچھ فتنہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو گھروں میں سکون ہو جائے، رب کبریا کی قسم ہے تم اپنی اولاد کو نماز والی بنا لو، تمہاری تابع دار بھی ہوگی، مال میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اولاد کی تربیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر نہ کرو گے سن لو پھر قیامت والے دن کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، حمان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور جو نماز پڑھتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ بھی بتا دیں
آؤ سنن نسائی 4 سورت آیت نمبر 69 میں لکھا ہوا ہے، جس نے تابعہ داری کی، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے لیے کیا نام ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کہو آمین، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کہا وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابو بکر کے ساتھ ہوگا جو نمازی ہوگا، وہ آقا کے ساتھ ہوگا، عمر کے ساتھ ہوگا، عثمان کے ساتھ ہوگا، علی کے ساتھ ہوگا، 1,44,000 صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ کہا پھر یہ لوگ اللہ کے اچھے دوست ہیں، اللہ کے اچھے دوست ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ سورہ مومنون 23 نمبر سورت آیت نمبر 9 سے 10، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ کی ملاقات کی حفاظت کی۔ پھر اولئک هم الوارثون، کون سی وراثت مل گئی؟ کون سی زمین مل گئی؟ کون سی پراپرٹی مل گئی؟ یہ دنیا کے کاغذ عارضی کاغذ ہیں، یہ التقاء نامے عارضی ہیں، کون سی تمہارے نام پراپرٹی ہو گئی؟ سنو، صرف نماز کو اپنانا ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ نے کہا جاؤ، تم دنیا کی زمین کے لیے بھاگتے ہو، جاؤ تمہیں جنت فردوس کی زمین الاٹ کرتا ہوں۔ پھر ذرا میں محبت سے پڑھ نہ دوں، جے دل وچ تانگ لگے جنت برن دیاں، تو پالے عادتاں، کتنی نمازیں؟ 5 نمازاں پڑھن دیاں، اے نماز والا عمل بڑا ہی پیارا ہے، جے نہ پڑھے نماز تھے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے رب دے حکم اگے ارن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، 5 وقت دا نمازی بن جا، بڑا فائدہ اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدائی۔ ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ حضور دی گل من لے، رب کولوں ڈریا کر، سونے پاک نبی تے رج رج درود پڑھیا کر۔ ہن چھڈ دے گلاں آپس دے وچ، اے بھابی سنی دیوبندی دا چکر پایا ہے۔ ہن چھڈ دے گلاں آپس دے وچ لڑن دیاں، تو پالے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں، کہو انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا، ابھی ایک ہی دروازہ چل رہا ہے۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ باب الصلاۃ۔
دوسرا دروازہ باب الجہاد، باب الجہاد، خالی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا مقصد نہیں۔ جہاد کا مطلب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اعلیٰ ترین کوشش یہ ہے کہ اللہ کی راستے میں مجاہد بن کر نکلے اور دین کی بلندی کے لیے نکلے، اور اپنے نفس کے ساتھ کیا کرے؟ جہاد کرے۔ نفس کے ساتھ کیا کرے؟ جہاد کرے۔ کہا یہ دوسرا دروازہ وَمَنْ قَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ۔ اللہ ہمیں بھی ایسے دروازے سے آواز دے دے۔ کہا دوسرا دروازہ، کہا یہ مجاہدین کا دروازہ ہوگا جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے جہاد کرتے ہوں گے۔ کہا ان کو آواز آئے گی۔ وہ 10 مجاہدین کا نام لے لوں؟ کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ یہاں ابو ہریرہ میں صرف قرآن حدیث چلتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا قرآن حدیث ہے۔ سنے سنن ابو داؤد میں 4649 نمبر پر حدیث، 10 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ اللہ ہمیں وہ 10 صحابہ مجاہد دیکھنے نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی، یہ ہے مجاہد۔ عشرۃ فی الجنۃ، النبی فی الجنہ، وابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا آپ نے، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَزُبَيْرُ بْنُ عَوَّامٍ فِي الْجَنَّةِ وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد في الجنة وكل 1,44,000 صحابہ في الجنة۔ حضرات یہ وہ مجاہد ہیں، آقا آگے ہوں گے، پیچھے یہ مجاہد ہوں گے اور باب الجہاد سے گزرتے ہوں گے۔ آگے تیسرا دروازہ، تیسرا دروازہ باب الریان۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا دے تو یہ نام رکھے الریان، ریان۔ کہا یہ وہ دروازہ ہے، یہ اس کو نصیب ہوگا جو اللہ کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے گا۔ اللہ کے لیے اپنے پیٹ کو آسان لفظوں میں بھوکا رکھے گا۔ تو مجھے آپ بتائیں کون کون یہ عمل کرے گا؟ اللہ واسطے نا روزیاں دے وچ سگریٹ چھڑ چھڑو، روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ بھائی اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے دانت پیڑ نہیں ہوئے، تو اللہ کے لیے روزوں میں کم از کم، اللہ یہ سب مانتے ہیں تو ان کو روزے نصیب فرما اور یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وَمَنْ قَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَانِ۔ جو روزے دار ہوگا، اللہ کے لیے اس نے روزہ چھوڑا ہوگا، وہ باب الریان سے گزرے گا۔ آقا پیچھے ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے۔ کہا سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے ہر چیز کا فرشتے عمل لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہ اس کا اتنا ثواب ہے۔ ایک آقا پر درود پڑھنے کا ثواب مقام
کچھ تو بتایا گیا ہے، لیکن جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرا کہا میرے فرشتوں، میرا بندہ میرے لیے پیٹ خالی رکھا ہے، اس کا ثواب تم لکھ سکتے؟ نہیں لکھ سکتے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ آقا کا فرمان ہے، کہا سن لو، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصِّيَائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرحا بصومه۔ کہا کہ روزے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں محمد ہو کر رب کبریا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ روزے دار کے منہ کی جو تم بو سمجھتے ہو، رب کے آگے کستوری سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہا اس نے میرے لیے پیٹ کو خالی رکھا۔ اور دو خوشخبری ہوں گی۔ کتنی خوشخبری ہوں گی قیامت والے دن؟ روزے دار کو دو۔ ایک خوشخبری یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب سے جب ملاقات کرے گا تو اللہ اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے۔ دوسری یہ کہا کہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اس کے منہ کی خوشبو ہے۔ کہا سنو، ایک جو اس کو خوشخبری ہوتی ہے جب روزہ کھلتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لیا، کھجور منہ میں ڈالی، ساتھ ہی رگے تر ہوگی تو خوشی سے بڑھ گیا۔ یہ پہلی خوشی زمین پر۔ دوسری کیا خوشی؟ سورۃ قیامہ 75 نمبر سورت، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ کہو آمین۔ اپنے رب کا دیدار کرتا ہوگا، سامنے دیکھتا ہوگا اپنے اللہ کو۔ یہ کتنواں دروازہ تھا؟ بولو کتنا دروازہ تھا؟ تیسرا۔ آئیں ذرا محبت سے رمضان کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دوں۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے کو انشاءاللہ۔ پچھو ٹھلا ٹھلا بول دیں، دا مطلب سگریٹ ضروری ہے تے روزے ضروری نہیں۔ رکھیں گے روزے کو انشاءاللہ، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہم ویلکم کہہ رہے ہیں رمضان کو۔ منتظر ہے تیرے ایمان والے، قرآن والے، ایمان والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، کہو انشاءاللہ، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تجھ پہ قربان میرا دل اور میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، کیوں تجھ پہ آیا
رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ، تو بخشش کا خزینہ، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جڑیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ اے اللہ ہم دل سے ویلکم کرتے ہیں، تو ہمیں نصیب فرما۔ ابھی بھی پتہ نہیں کس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس رمضان میں کون آنے سے پہلے کون زندہ رہتا ہے؟ بڑے بڑے چودھری چلے گئے، بڑے بڑے جگیردار چلے گئے، بڑے بڑے نمبردار چلے گئے، کوئی نہیں رہے۔ اگر رہنا ہوتا تو سب سے پیاری صورت آقا کی رہتی۔ حضرات کتنے دروازے ہو گئے؟ 3۔ کتنے دروازے ہو گئے؟ 3 دروازے۔ اب چوتھا دروازہ، جنتی دروازوں کی اہمیت اور جنتی دروازوں کی فضیلت۔ چوتھا دروازہ کون سا ہے؟ صحیح البخاری 1897 نمبر پر حدیث، کہا جو لوگ دنیا میں رزق حلال کماتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ رزق حلال کماتے ہوں گے اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے خرچ کرتے ہوں گے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوں گے، مصطفیٰ کے ہاتھ کا پانی پینے کے لیے خرچ کرتے ہوں گے۔ وَمَنْ قَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَدُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، باب الصدقہ، اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو کھلاتے ہوں گے۔ سب سے افضل ترین صدقہ اپنے اہل و عیال کو کھلانا۔ کہاں بر وقت اللہ کے راستے میں ٹائم سے 1 منٹ پیچھے نہیں ہونے دیتے، اللہ اور اس کے رسول کا مال یعنی زکوٰۃ کو نکالتے ہوں گے، اس دروازے میں داخل ہوں گے۔ آئیں 5واں دروازہ، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں دروازہ الایمان۔ 5واں دروازہ کیا ہے؟ الایمان۔ صحیح البخاری میں 6472، صحیح البخاری میں 3247، صحیح البخاری میں 4312۔ سنیں، اس دروازے سے وہ گزرے گا جس کا دل اس آیت کے مطابق ہوگا۔ سورۃ فصلت 41 نمبر سورت آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ اس آیت کے مطابق ہماری سوچ بنا دے۔ کہا جس کے دل میں عقیدہ توحید ہوا، عقیدہ کہ میرا رب کون ہے، اور صالح عمل ہوئے، اس کو جب جان نکالی جاتی ہے تب بھی پروٹوکول،
قبر میں اتارا جاتا ہے، کہا میرے فرشتے ہوتے ہیں، تم دیکھ سکتے نہیں، تب بھی پروٹوکول، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا فرشتوں کے پروٹوکول میں، جب رب کے دربار میں لایا جائے گا، آقا آگے ہوں گے، وہ امت محمدیہ کا نوجوان پیچھے ہوگا۔ کہا پھر اس دروازے سے گزریں گے اور ساتھ اس کے کون کون ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، کہو آمین، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس دروازے سے گزرے گا، نبی بھی پیچھے، انبیاء بھی ہوں گے، آقا آگے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، انشاءاللہ امت محمدیہ کے یہ گناہگار بھی اپنے مصطفیٰ کے پیچھے ہوں گے۔ کہا پھر آقا نے فرمایا امت میں سے، میری امت میں سے ٹوٹل 120 صفحے ہوں گی، کتنی؟ 120 میں سے 1,24,000 پیغمبر گزرے تقریباً، کم و بیش 5,758 مشکات کے اندر، اور ہمارے پیارے محبوب کی صفحے کتنی ہوں گی؟ اللہ اس 80 صفوں میں داخل کر دے۔ کہا پھر 70,000 ایسے ہوں گے، کہا 7 لاکھ کی ایک جماعت جنت میں جائے گی، جس کے چہرے کیسے ہوں گے؟ علی صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ کہا پھر جن کا توکل اللہ پہ ہوا پھر کیا بنے گا؟ قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ اللہ کے دربار میں جائیں گے، کوئی حساب ہی نہیں ہونا، ان کو ایسے ہی لگنا جیسے کچھ سیکنڈ ہوئے تھے، سوئے تھے، اٹھ گئے ہیں، جنت میں چلے گئے ہیں۔ کہا دائیں سائڈ پر میرے عرش کے پاس لے آؤ اور ان کو جلدی سے جنت میں داخل کر دو، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور وہ کتنی تعداد ہوگی؟ کہا کہ 70، ہر 70,000 کے حساب سے اگر حساب کریں تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو جار پھونک، مطلب دم کروانا کوئی گناہ نہیں، لیکن اپنی تکلیف پہ برداشت کرتا ہے، توکل اللہ پہ کرتا ہے، اور پھر کہا شگون نہیں لیتے تھے، اور یہ اپنے رب پر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ کرتے تھے۔ کہا اس بیس پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ۔ اچھا اس دروازے سے 70,000 کے ساتھ کیلکولیشن کریں نا، اس ایک دروازے سے انشاءاللہ ہم بھی گزریں گے انشاءاللہ۔ اوے رحمت دے دریا نہیں ہے، اس ٹائم سمندر چل دے پے نے، اور آگے اور چلنے شروع ہو جانے ہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب سے امت محمدیہ کے نوجوان 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے۔ اچھا جی، چھٹا دروازہ، کتنے دروازے گزر گئے؟ 5۔ جنت کا چھٹا دروازہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، جن کا دل 24 گھنٹے اس بات پہ لگا رہا۔ چھٹا دروازہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جامع ترمذی میں 3581، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟
اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ذرا محبت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ محبت سے پڑھے گا سمجھو اس دروازے سے گزر جائے گا، اور جو یہ کثرت سے پڑھتا جائے گا رمضان میں غیر رمضان، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو یہ ذکر کرتا جائے گا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو زیادہ کثرت سے ذکر کرے گا وہ لا حول ولا قوت والے دروازے سے گزر جائے گا۔ کتنا دروازہ تھا؟ چھٹا۔ آگے چلیں، ساتواں دروازہ۔ ساتویں سے پہلے نا اللہ پاک ہمیں نوجوانوں کو سمیت میرے، یہ ساتواں بعد میں لے کے چلتے، پہلے آٹھواں سن لیں، کیونکہ ساتواں ایسا ہے جو اولاد کو اپنائے گی تو گزرے گی، اولاد اپنائے گی تو گزرے گی، نہیں تو جنت سے داخل ہو سکتے نہیں۔ آٹھواں دروازہ کیا ہے؟ اہل علم کے نزدیک باب الحج، باب اور اسی میں ہی صبر والے گزریں گے، اور اسی میں ہی کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے گزریں گے۔ باب الحج میں کہا یہ وہ دروازہ ہے باب الحج، اور سب سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے والے بھی اسی دروازے سے گزریں گے۔ یہ آٹھواں دروازہ۔ آئیں ساتواں دروازہ۔ ساتواں دروازہ ہی اللہ نے کمال کا رکھ دیا۔ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کہا کہ ساتواں دروازہ یہ وہ دروازہ ہے جو ماں باپ کے مقام کو سمجھتا ہے، جو ماں باپ کے اور ان کے ساتھ کسی کو تولتا، ویٹ وزن ماں باپ کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ کرتا نہیں۔ وہ دروازہ کون سا؟ جامع ترمذی 1899۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ سے نوجوانوں سے مخاطب، بیٹیوں سے مخاطب، یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأسع ذلك باب أو احفظه۔ ساتواں دروازہ ہے تمہارا باپ، باب الوالد۔ کہا اس دروازے میں تیرا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کو تو ضائع کر لے یا اس دروازے کو سنبھال لے۔ تو باپ کا حکم آ جائے تو پھر کسی حکم کی ضرورت، اللہ رسول کے بعد کسی حکم کی ضرورت، ساری عمر ماما کردا رہا۔ کی کردا رہا؟ ماما، کہ ماں دے پیرا تھلے جنت ہے تے باپ دی توہین کردا رہا۔ مجھے اکثر والد کہتے ہوتے ہیں اللہ تندرستی صحت والی زندگی دے، کہندے پتر جو مرضی کر لے پر ننگنا جنت دا دروازے چاہیے، تے جے دروازے چا ننگیا نا تے جنت چ وڑ سکدا نہیں۔ پھر بندے کو باپ کے حکم سے اعتراض کرنا، اللہ رسول کے بعد حکم ماننا کس کا ضروری ہے نوجوانوں؟ ماں باپ کا۔ کس کا ضروری ہے؟ باپ کو ناراض جس نے کیا اس نے کس کو ناراض کیا؟ بوا تیری جنت دا باپ تیرا، کدے بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کیتا اے جوان
जवान तेनू पाल पोस के, कीता ए जवान तेनू पाल पोस के, बाप दा बड़ापे विच बड़े आसरा, कदे भी तू बाप दा दिल ना दुखा, हुआ तेरी जन्नत दा बाप तेरा, कदे भी तू बाप दा दिल ना दुखा। बाप जे नाराज होवे रब नाराज, बाप जे नाराज होवे रब नाराज, बाप दी रज़ा बिच रब दी रज़ा, बाप दी रज़ा बिच रब दी रज़ा, कदे भी तू बाप दा दिल ना दुखा। जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं ना, तो नौजवान समझते हैं कि हम बड़े जोर आवर हो गए हैं। तू हुआ कैसे है? तू अल्लाह रसूल के बाद उनकी मेहनत से हुआ है। हुआ कैसे है जवान? तो बुढ़ापे में बाप को चीज मांग ले तो इनकार करनी नहीं, मंगे कोई चीज भी ना करी इनकार, मंगे कोई चीज भी ना करी इनकार, माल किए तेरे ते हक बाप दा, माल किए तेरे ते हक बाप दा, कदे भी तुम बाप दा दिल ना दुखा। उमर कोलो पूछ बाप दिए कदर, हो गया है जिसदा हमद को पूछिए बाप दी कदर, हो गया है जिसदा बाप जुदा, बुआ तेरी जन्नत दा बाप तेरा, कदे भी तू बाप दा दिल ना दुखा। अल्लाह हमें माँ बाप की समझ अता फरमाए। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई, टाइम बिल्कुल थोड़ा है, सही मुस्लिम 481 480, कहा कि दरवाज़े की चौड़ाई इतनी है कि मक्के से बसरा शहर तकरीबन 1250 किलोमीटर पे है। कितने? 1200। जिमें तुसी इंज समझो फैसलाबाद तो कराची, फैसलाबाद तो इतनी जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई है, फैसलाबाद से कराची एक दरवाजे की चौड़ाई है। अच्छा, उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? आका कौन खटखटाएगा? इब्राहिम होंगे। बोलो कौन होंगे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम होंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम होंगे। सही मुस्लिम 484 486, कहा सबसे पहले मैं जन्नत के, कितनी आला बात है, आए एंड पर है मुकाम सबसे आला है। कहा कि मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा सबसे पहले। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्नति यौमल क़ियामा, उन हाथों पे कुर्बान जाऊं जब खटखटाएंगे। फ़अस्तफ्तिहु फ़यक़ूलुल ख़ज़ाज़िनु मन अंता, जन्नत का खजान कहेगा कौन कौन, मुहाफिज कहेगा आप कौन हैं। फ़अक़ूलु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो सल्लल्लाहु।
فَيَقُولُوا بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، خزائن کہے گا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جتنی دیر محمد نہ آئے دروازہ کھولنا نہیں، دروازے کی طرف جانا، کوئی کھٹکائے تو دروازہ کھولنا، لیکن اتنے پیارے محبوب کی پھر باتیں مانیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، کہو انشاءاللہ، تو انشاءاللہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ہم آقا کے ساتھ ہوں گے، ہم آقا کے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، میں اپنے آقا کا تصور ایسے پیش کرتا ہوں، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بڑی توجہ سے، ہم نے، کیونکہ میرے آقا نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلانا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف، سب انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، وہ امام صف انبیاء ہے، فلسطین میں جو مسجد ہے مسجد اقصی، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں۔